دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے موجودہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہم واقعات میں سے ایک واقعہ جناب امیر المؤمنین امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جس کی تاریخ 22 رجب المرجب ہے۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیے، ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 میں سے 20 صحابہ کا نام معاویہ ہے، لیکن جب مطلقاً معاویہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان ہوتے ہیں، ورنہ حضور کے اصحاب کی تعداد میں سے 20 کا نام معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عبد مناف پر اور حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب جناب عبد مناف پر ایک ہو جاتا ہے، اور یہ بھی حضرت امیر معاویہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور خاندان نبوت کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ آپ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا نام ہے ام سلمہ۔ ام سلمہ کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ۔ اس قریبۃ الصغریٰ کا نکاح جناب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ ہم زلف نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ علی کے خاندان کے ساتھ جناب حسین ابن علی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ آپ کی حقیقی بھانجی سکی بھانجی سیدہ لائلہ، ان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، نام تھا علی اکبر۔ علی اکبر یہ سیدہ لیلہ کے بطن سے پیدا ہوا، اور سیدہ لیلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بھانجی۔ تو حضرت امیر معاویہ کا خاندان نبوت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ آپ جیسے ہی صحابی بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خادم بنا دیا۔ آپ خادم رسول بن گئے۔ دنیا میں خادموں کا بڑا مقام ہے، کوئی کسی کا خادم ہے، کوئی کسی کا خادم ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ صرف خادم نہیں ہے بلکہ سیکٹری رسول ہے۔ جو بھی وفود باہر سے آتے تھے، حضرت معاویہ ان کو دربار رسالت میں لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے، معاویہ کے قلم سے اسے لکھا جاتا، معاویہ کے ہاتھوں میں لکھا جاتا۔ تو سیکٹری رسول کا اعزاز بھی سیدنا امیر معاویہ کو ملا، خادم رسول ہونے کا شرف بھی سیدنا امیر معاویہ کو ملا، صحابی رسول کا اعزاز بھی سیدنا امیر معاویہ کو ملا۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی پر پڑے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ آپ پر اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی ہے، اور امیر معاویہ کی نگاہ اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کو دیکھے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، کسی کو اللہ کا نبی دیکھے اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا ہے، وضو کروایا ہے، خدمت کی ہے، اور گھوڑے پر آقا سوار ہے، پیچھے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ آپ کی پشت سے لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، اللہم کا املاء بالعلم، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا ہے اللہ نے دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اگر پیغمبر کے ہاتھ حضرت عمر فاروق کے اٹھتے ہیں تو وہ خادم رسول بن کر آتے ہیں، اگر یہی ہاتھ بارش کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ بارش برسا دیتا ہے، اگر یہی ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھتے ہیں اللہ انہیں اسلام کی دولت سے نوازتا ہے، اور یہی ہاتھ اللہ کے نبی کے حضرت امیر معاویہ کے لیے اٹھے اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ، دعاؤں کا ثمر ہے حضرت امیر معاویہ۔ اگر علم کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ کا حضور کی دعاؤں کی برکت سے بڑا علم عطا فرمایا، اور بہت سارے واقعات آپ کے علم کو بیان کر رہے ہیں۔ شاہ روم نے ایک خط لکھا، اس خط میں کہا میرے چند اشکالات ہیں، ان اشکالات کا جواب تو دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جب خط حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ کا علم کیسے بولتا ہے۔ جب خط پہنچا تو آپ نے پوچھا اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس خط میں لکھا ہے وہ کوئی سی چیز ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ زمین پر چلی ہے پھری ہے، اور ایسی چیزیں 5 ہیں، بطور کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام ہیں جن کا نہ والد نہ والدہ، بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، آپ زمین پر چلے ہیں پھرے ہیں، آپ زمین پر آئے ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ فرمایا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور دوسری چیز جناب حوا ہے جن کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، اللہ نے جناب حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، آپ آدم علیہ السلام کا جن ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ فرمایا وہ چیز بتاؤ جس کا باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں، وہ زمین پر پھری ہے۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس کا باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں، تھا تو عصا وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، زمین پر کھلتا تھا، زمین پر چلتا تھا، اس عصا کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھا۔ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہے۔ فرمایا چوتھی چیز صالح علیہ السلام کی اونٹ میں قوم نے کہا اس پہاڑ کے اندر سے اگر کوئی اونٹ نکل آئے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، نہ اس اونٹنی کا باپ تھا نہ اس اونٹنی کی ماں تھی۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جن کا نہ ابا تھا نہ اما تھی، لیکن اللہ نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اب وہ زمین پر چلی پھری ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ ایک ایسا پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں برسا، زمین سے بھی نہیں نکلا، لیکن وہ پانی بڑا افضل ہے، بڑا مبارک ہے، زمین سے پانی بھی نہیں نکلا، آسمان سے پانی بھی نہیں بہا، لیکن وہ پانی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آپ اس کو لکھیں اس پانی سے مراد وہ پیغمبر کے ہاتھوں سے جو پانی نکلا تھا وہ پانی مراد ہے۔ حضور غزوہ خندق کے دل تشریف فرما ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ
پانی موجود نہیں ہے، وضو کرنا نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی پانی کا قطرہ یا کوئی گلاس یا کوئی پیالہ پانی کا ہے؟ ایک صحابی پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر آئے، یا رسول اللہ یہی پانی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی انگلیاں اس پانی کے اندر ڈال دی، اللہ نے اپنی قدرت سے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال دیے۔ صحابہ وضو کر رہے ہیں، صحابہ پانی پی رہے ہیں، صحابہ غسل کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں آیا، یہ وہ پانی ہے جو زمین سے بھی نہیں نکلا، محمد کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ جو پانی محمد کی انگلیوں سے نکلا ہے وہ آسمان کے پانی سے بھی آیا ہے، زمین کے پانی سے بھی آیا ہے۔ فرمایا وہ چیز بتاؤ، فرمایا وہ چیز بتاؤ جو نہ انسان ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ جنات میں سے ہے، نہ حیوانات میں سے ہے، لیکن پھر بھی سانس لیتی ہے، اس سے مراد کون سی چیز ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لکھو اس کو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے میرے صبح کے وقت کی جب وہ تمہیں سانس لیتی ہے۔ فرمایا یہ نہ انسان ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ جنات ہے، لیکن یہ صبح ہے، یہ سانس لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اپنے قرآن کریم میں کیا ہے۔ فرمایا وہ چیز بتاؤ جو زمین پر ہے لیکن زمین پہ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس سے مراد حجر اسود ہے جو زمین پر موجود ہے، بیت اللہ کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اس زمین کا نہیں ہے، وہ جنت سے آیا ہے، جنت کا پتھر ہے، زمین کا نہیں ہے لیکن زمین پر ہے۔ جب اس عیسائی نے حضرت امیر معاویہ کے ان سوالات کے جوابات کو سنا تو اس نے کہا اللہ نے معاویہ کو بڑا علم دیا ہے۔ آج بھی کہتا ہے مجھے کتب کی دعا ہے، مجھے ابدال کی دعا ہے، مجھے میرے والد کی دعا ہے، مجھے میری والدہ کی دعا ہے، مجھے پیر کی دعا ہے، مجھے عالم کی دعا ہے۔ حضرت معاویہ کی عظمت کے پیچھے میرے پیغمبر کی دعائیں ہیں، جو آپ نے دعائیں فرمائی تھی اس دعاؤں کا نتیجہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اجودہم واحلمہم معاویہ، فرمایا میری امت میں سخاوت کا پیکر بھی معاویہ ہے، میری امت میں سب سے زیادہ حلم والا انسان بھی معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ کی خوبیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معاویہ سخاوت کا پیکر ہے، معاویہ حلم کا پیکر ہے۔ چشم فلک میں ایک واقعہ بھی دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، غسان میں ایک شہزادہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں لیکن میرا تحفہ مدینہ سے باہر ایک بستی میں رکھا ہوا ہے، آپ کسی خادم کو بھیجیں وہ تحفہ لے کر آئے۔ پاک پیغمبر نے دیکھا میٹر میں سوائے حضرت امیر معاویہ کے اور کوئی شخص نہیں بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ سے فرمایا اے معاویہ تم اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ، وہ جو چیز دے میری بارگاہ میں میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ وہ غسان کا بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے جوتے دوسری طرف پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جوتا پہنتا ہوں تو یہ بادشاہ چلا جائے گا، آپ بغیر جوتے کے ہی عرب کی اس ہر زمین پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، گرم زمین ہے، پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس بادشاہ سے کہا مجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کر لو۔ اس بادشاہ نے کہا ہمارے یہاں ایک رسم ہے، بادشاہ اکیلا گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، بادشاہ کے ساتھ پیچھے آگے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا میں اپنی رسم کو نہیں توڑ سکتا، تو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا چلو گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتے مجھے اپنا جوتا دے دو۔ کہا ہمارے وہاں رسم ہے بادشاہوں کا جوتا کوئی نہیں جانتا، میں تمہیں جوتا بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت امیر معاویہ تڑپتی ہوئی زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، توبہ وصول کرتے ہیں، حضور کی خدمت میں آتے ہیں۔ حضور نے پوچھا معاویہ آنے جانے کا حال تو بتاؤ۔ یا رسول اللہ میں تڑپتی ہوئی زمین پہ چلتا رہا، اس نے مجھے اپنے گھوڑے پہ
نہیں دکھایا، یا رسول اللہ اس نے مجھے اپنا جھوٹا نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا ہلم والا، میری امت کا سب سے بڑا بلکبار اگر کوئی شخص ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ معاویہ سب سے پیکر والا، صحابت کا پیکر بھی معاویہ ہے، ہلم کا پیکر بھی معاویہ ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ بنتے ہیں، امیر بنتے ہیں۔ غسان کے علاقے میں ایک لشکر بھیجا، اس نے اس کو فتح کیا، شہزادہ بھی قید ہو کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی بھی قید ہو کر آئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے خادموں سے کہا وہ جو شہزادہ ہے اسے مہمان خانے میں رکھو، اس کی مہمان نوازی کرو، اس کی ضیافت کرو، اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ اس شہزادے کے ساتھ اس نے سلوک کیا گیا۔ چند دن کے بعد حضرت امیر معاویہ اس سے ملاقات کرتے ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں شہزادہ پہچان جاتا ہے یہ وہی حاکم ہے، یہ وہی انسان ہے جو میرے ساتھ چل رہا تھا، جسے میں نے اپنے ساتھ دکھانا پسند نہ کیا، جسے میں نے اپنے جوتے دینا پسند نہ کیا، آج یہ حاکم بن گیا ہے، آج میں ان کی دربار میں قیدی بن کر آیا ہوں، لیکن اس کا حسن سلوک بادشاہی مہمان خانے میں رکھا، میری ضیافت کی ہے، مجھے بتا تو کون ہے؟ کہا میں وہی معاویہ ہوں جس نے اپنے ساتھ دکھانا پسند نہ کیا، اپنے جوتے دینا پسند نہ کیے۔ اس نے کہا کاش مجھے تیری عظمت کا پتہ ہوگا، تو مجھے بیٹھنے کو کہتا تھا، کاش مجھے تیری عظمت کا پتہ ہوگا تو میں اپنے ساتھ گھوڑے پہ دکھاتا۔ امتی معاویہ فرمایا یہ امت میں بڑا ہلم والا انسان جو ہے وہ امیر معاویہ ہے، اور صحابت کا پیکر بھی امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کا اثر ہے۔ آپ کو جو عظمت ملی، آپ کو جو شان، آپ کو جو مقام ملا، میں نے کہا کون ہے معاویہ؟ فرمایا وہ ہے معاویہ 12 حدیثوں میں پیغمبر جس کا نام لے کر دعا کرے اس کا نام ہے معاویہ۔ پیغمبر جس کے بارے میں کہیں اللہم علمہ الکتاب اس کا نام ہے معاویہ۔ جس کے بارے میں پیغمبر کہے اجودہ واحلمہ معاویہ اس کا نام معاویہ ہے۔ جو فارس کو فتح کرے اس کا نام معاویہ ہے، جو روم کو فتح کرے اس کا نام معاویہ ہے، جو قسطنطنیہ کو فتح کرے اس کا نام معاویہ ہے، جو اپنے 22 سالہ دور حکومت میں اسلام کا پرچم 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرائے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو ابو بکر کے زمانے میں بھی معتمد رہے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو عمر کے زمانے میں بھی گورنر رہے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو علی کے زمانے میں بھی گورنر رہے اس کا نام ہے معاویہ۔ حسن حسین جس کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو روم کو فتح کرے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو امام بنے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو فقیہ بنے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو ملک ہند بنے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو فقیہ بنے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر خدمت کرے اس کا نام ہے معاویہ۔ جو پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری کو تعلق کو قائم رکھے اس کا نام ہے معاویہ۔ اور جو قیامت کے دن نور کی چادر میں اٹھے اس کا نام ہے معاویہ۔ اللہ